جی ہیلو دوستو، میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو وقت کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ قمر صاحب، اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال، ونکم. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، آج ایک رائٹرز کی خبر آئی کہ پاکستان نے سعودی عرب سے کوئی 10 ارب ڈالر کی امریکہ سے پاکستان نے امریکہ سے 10 بلین ڈالر کی ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی جو ہے وہ مانگی ہے. جی. What do you make of that? اس کو بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور پھر آج پاکستان نے ہوتھیز کو بھی وارن کیا ہے. نارملی یہ پاکستان جو ہے وہ ایسے نہیں کرتا، لیکن فارن آفس نے بہت سخت اس کی وارننگ دی ہے. اس کا ہاؤ ڈو یو ریڈ دس؟ کیونکہ جنرل منیر تو وہ ان کا یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتے. ایران نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ حملہ کیا تھا، جواب دیا ایران کو، افغانستان، انڈیا، سب کو. تو یہ وارن کیا جا رہا ہے، بیسیکلی پاکستان وارن کر رہا ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے نا وہ اس جنگ کے اندر کھینچے نہ. یہ وارننگ ایران کو دی گئی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ تو پہلے میں آپ کا وہ لون سٹیبلائزیشن، اگر آپ یہ سلائیڈ دکھائیں گے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو اگر آپ یہ دیکھیں پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے 25-26 کا، وہ 63 بلین US ڈالر کا بجٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے حیدرآباد کے جو MP تھے اسد الدین اویسی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ آپ کے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے، which was actually factually correct. تو آپ کا جو ڈیٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں، تو آپ کے جو 63 بلین ڈالر ہیں، آپ تقریباً 10 بلین ڈالر ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں اور 30 بلین ڈالر قرضے پہ سود دیتے ہیں. So that 29 point، یعنی تقریباً آپ کا 47% of your budget is spent on debt servicing. اور سوچئے اگر آپ کا روپے کی قیمت تھوڑی بھی گر گئی نا، تو یہ بڑھتا چلا جائے گا. مطلب اگر آپ نے 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں لیا ایڈیشنل، خالی روپے کی قیمت گر گئی تو وہ ڈالرز کی قیمت بڑھ جائے گی، اینڈ ڈیٹ سروسنگ جو آپ سود دے رہے ہیں وہ بڑھ جائے گا. تو یہ جو پاکستان IMF وغیرہ سے پیسے لیتا ہے، it is not to pay off the loans, it is to pay this debt. کیونکہ آپ کے پاس 30 بلین ڈالرز کا سرپلس کرنسی نہیں آ رہی ہر سال، because your exports are less than your imports. تو اگر آپ کے ایکسپورٹ زیادہ ہیں، امپورٹس کم ہو، تو آپ کے پاس فورن کرنسی ہوگی جس کے بیسس پہ آپ یہ قرضے پے کر سکو گے. تو پاکستان کے لیے پرابلم از ناٹ کہ وہ یہ پے نہیں کر سکتا، پرابلم یہ ہے کہ ڈالر کی قلت ہو جاتی ہے. سو دیٹس وائی دے ہیو ٹو گو ٹو IMF وغیرہ. تو اب انہوں نے اسکاٹ بیسنٹ سے آئی تھنک اٹس اے بگ اسٹریٹجک مسٹیک. دیکھیے، اگر مجھے آپ سے کچھ بڑا فیور لینا ہے اور میں اگر چھوٹا فیور لے لیا تو پھر وہ بڑا فیور چلا جاتا ہے. تو اگر پاکستان کو یہ 10 بلین ڈالر کا، اور وہ قرضہ بھی نہیں ہے، وہ لون بھی نہیں ہے، پاکستان کے لیے وہ اویلیبل رکھ دے گا امریکہ، دیٹس آل. اس طرح کی ڈیل امریکہ نے پچھلے سال ارجنٹینا کے لیے کیا تھا فار 20 بلین ڈالر، اگر آپ کو یاد ہے. سو دے ڈنٹ گیو دا منی، دے جسٹ ٹولڈ ان کے قرض واردہ، دیکھو اگر یہ ڈوب جاتا ہے تو ہم آپ کو پے کر دیں گے، یا وی آر گارنٹنگ دا لون، سم تھنگ لائک دیٹ اٹ از. تو آپ کے لیے وہ فورن کرنسی اسٹیبلائز کر رہا ہے تاکہ IMF نہ گھبرائے کہ اگر آپ کو پرابلم ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس ڈالر دینے کے لیے، تو آپ کے ڈیٹرز تو پریشان ہو جائیں گے، بولیں گے ارے ڈالر نہیں ہے، تم انٹرسٹ کا سب پے کرے ہوئے. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ امریکہ از ٹرائنگ ٹو ڈو. بٹ اس کی وجہ ایک ہے کہ آپ نے ابھی 3.5 بلین ڈالر جو UAE کو واپس کر دی. تو آپ کے 3.5 بلین ڈالر گئے ہیں، روپے نہیں گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب UAE آپ کو وہ سپورٹ نہیں دے رہا جو پہلے دیا کرتا تھا. سو یو آر ناؤ گیٹنگ سپورٹ اونلی فرام چائنا اینڈ سعودی عربیہ، اور اب امریکہ سے آپ اس طرح کی مدد مانگ رہے ہو کہ آپ ہم کو اسٹیبلائز کرے ہماری. اٹس لائک سینگ کہ بھائی میرے کریڈٹ کارڈ پہ قرضے بہت بڑھ گئے ہیں، تھوڑا مجھے کریڈٹ لائن دیں. سو دیٹ از واٹ پاکستان ہیز ریکویسٹڈ کہ آپ ہم کو 10 بلین ڈالر دیں فار اے پیریڈ آف 5 ایئرس، تاکہ وہ اسٹیبلائز کر سکے اور IMF کے انڈر پریشر نہ آئے. IMF بھی تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا اگر یہ آپ کو 10 بلین ڈالرز. بٹ اگر آپ دیکھیں وہ
مطلب آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے اٹ از ناٹ سسٹینیبل. اگر آپ کا ٹوٹل ریونیو ہی $63 بلین ہے, آپ اس میں سے 20% ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہو, تقریباً $10 بلین, 60 پہ 10 بلین ڈیفنس پہ, پھر اس کے بعد $30 بلین آپ قرضے کے سود پہ دے رہے ہو, تو آپ کے پاس رہ گئے $20 بلین. اس میں کیا ڈیولپمنٹ کرو گے ملک کی ایجوکیشن پہ, ریسرچ پہ, ہیلتھ کیئر پہ, پھر دوسرے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کہاں سے آئے گا. سو آئی تھنک دس از اے بگ اکنامک کرائسس, دے نیڈ ٹو وری. اس پہ اوپر آپ دوسرے ملکوں کو دھمکیاں دے رہے ہو, کہاں سے کیا قرضہ لے کے لڑو گے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ دیکھیں جب آپ کے دیکھیں فار ایگزامپل اب انڈیا نے چوز کیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے فار ایگزامپل, تو اب ہم یہ IMF کی طرف تھوڑے دیکھیں گے کہ وہ ہمیں قرضہ دے گا کہ نہیں, وہ تو آپ کے اوپر آ گئی ہے نا, اب تو لڑنا ہے بھائی. تو بیسیکلی میرا خیال ہے ہوتیز کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی اس میں ڈریگ کرو, کیونکہ پاکستان بہت زیادہ سعودی عرب کی سپورٹ میں ہے, ڈیفنس ہے. I'll tell you what the Houthis have done. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان یہ پچھلے ایک ہفتے سے یہ دھمکیاں دے رہا ہے ہوتیز کو. اٹ از ناٹ اے نیو تھنگ. پچھلے 4-5 دن سے یہ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں. آفس کی طرف سے آئی ہے چیز. ہاں, تو آج جو آئی آپ کی آفیشیل دھمکی آئی ہے, رائٹ. سو واٹ ہیز ہیپن از کہ سعودی عربیہ نے ان کی جو پراکسی ہے یمن میں, انہوں نے ایئرپورٹ سنا ایئرپورٹ کو بام کر کے سڑا دیا, تاکہ جو ہوتی کا ڈیلیگیشن گیا تھا تہران ٹو اٹینڈ آیت اللہ خمینیز فیونرل, وہ واپس فلائی کر رہا تھا سنا کو, تو وہ لینڈ نہیں کر سکتے. سوچئے آپ کتنی کیا بتاؤں میں, سچ اے اسٹوپڈ. خود اپنا ہی ایئرپورٹ خود آپ نے پھوڑ سڑا دیا تاکہ وہ رن وے پہ وہ ہوتیز نہ لینڈ کر سکے. تو پھر ہوتیز نے کہیں اور لینڈ کیا, اور اس کے بدلے میں ہوتیز نے سعودی کو اٹیک کر دیا. دے شاٹ اے فیو ڈرونز ایٹ سعودی عربیہ, تاکہ ان کے ایئر اسپیس میں ایک ایئرپورٹ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. پھر اس کے بعد ایران نے جو دھمکی دی کہ اگر آپ ہمارے انفراسٹرکچر پہ حملہ کرو گے تو ہم باب المنڈب بند کر دیں گے, تاکہ جو ریڈ سی کے تھرو جو آئل جا رہا ہے, خاص طور سے انڈیا چائنا کو جا رہا ہے تیل, وہ بند کر دیں گے. تو ہوتیز نے بھی مطلب ہوتیز کے تھرو وہ بند کرائیں گے, دھمکی دی. تو ہوتیز نے اناؤنس کر دیا کہ اب باب المنڈب بند ہے, یو کی ناٹ ٹریول. تو اس کے جواب میں پاکستان نے کئی بار دھمکیاں دی پچھلے 4-5 دن میں کہ ہوتیز کو کہ آپ اگر اب تو انہوں نے بہت ایکسپلیسٹلی کہا, بٹ کہا کہ پاکستان فلیگڈ شپس پہ اگر آپ حملہ کرو گے تو ہم ہمارے نیشنل, لیکن نیشنل انٹرسٹ یہ بھی ہو سکتا کہ بھئی موریٹانیہ کا فلیگ شپ ہے لیکن تو تیل پاکستان کو رہا ہے, تو آپ کی سپلائی کٹ ہو جائے گی. بیکاز موسٹ آف دیز لوگ نا ٹیکسز اوائڈ کرنے عجیب ملکوں کے جھنڈے لگا کے پھرتے رہتے ہیں. جو انڈیا کے جو امریکہ کے اٹیکس میں جو انڈینز مرے ہیں شپر, وہ انڈیا کے فلیگ شپس نہیں تھے. انڈینز ورکنگ آن سم ادر شپ اونڈ بائی انڈینز, ہر چیز انڈین تھا اس جہاز میں, لیکن اٹ واز ناٹ انڈین فلیگ. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان از انڈر پریشر فرام سعودی عربیہ کہ بھائی ڈیفنس پیکٹ ہے, کچھ تو دکھاؤ تم ڈیفینڈ کر کے ہم کو. تو پاکستان نے ایک ایران کو بھی دھمکی دی کہ اگر آپ سعودی عربیہ کو اٹیک کرے تو دیٹ از اے ریڈ لائن, اور اب ہوتیز کو حملہ کرے. آپ کو یاد ہے کہ سعودی عربیہ اور UAE نے عمران خان کو کھینچنے کی کوشش کی تھی ان اگریمنٹ اگینسٹ یمن, اور عمران خان نے منع کر دیا تھا. He said, I'm not going to participate in this war against Yemen. I think that was a very smart decision. اور میرا تو ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ان سے پنگا نہ لے, because they have nothing to lose. You have things to lose. اور ان کے پاس ہائپرسونک میزائلس ہے. انہوں نے تیل اویو پہ جب حملے کیے تھے, اٹ واز ویری ڈیوسٹیٹنگ. آپ کے ٹارگیٹس آر کلوزر دین اسرائیلس. تو آپ کیا مارو گے, ان کے کچھ بھی نہیں ہے مارنے کے لیے ان کے پاس. وہ آپ کے کراچی کے پورٹ پہ یا کسی ایک ایئرپورٹ پہ اگر انہوں نے مار دی ہائپرسونک میزائل, تو کہتے ہیں نا کہ کھایا نہ پیا گلاس پھوڑا برانے والی بات ہو جائے گی. سو دیز آر ناٹ دا کائنڈ آف تھنگس. امریکنز بھی پنگا نہیں لے سکتے, ان کو ماریں گے تو کہاں مارو گے. جیسا رمسفیلڈ نے کہا تھا طالبان کے بارے میں, آئی ایم سک آف شوٹنگ $5 million missiles at $10 tents.
ابھی بھی اب دیکھیے پیٹریٹ میزائل نے اب ایک نیا میزائل سستا قسم کا نکالا کیونکہ وہ تنگ آ گئے, $4 ملین کے میزائلس مار کے وہ $30,000 کا ڈرون کو بلاک کر رہے ہیں, سوچیے آپ. سو دس ول بی ویری ایکسپینسو اننیسیسری فائٹ جس میں آپ گھس رہے ہیں. اور سوچیے آپ جس دن اور یا جس ہفتے آپ سعودی عربیہ کے طرف سے تھرڈ پارٹی سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہو, اسی ہفتے آپ کو کسی تھرڈ پارٹی کے پاس پیسے مانگنے کے لیے جانا پڑا ہے, which means the Saudis must have declined to give you that $10 billion نا. I am sure پاکستان نے پہلے سعودی عربیہ سے مانگا ہوگا کہ بھئی آپ ڈپازٹ کر دیں. سعودیز نے تو پہلے 3.5 دے دیا. وہ جو یو اے ای والا تھا وہ بیسیکلی سعودیز امیڈیٹلی پیڈ, اینڈ سعودیز ہیو آلریڈی ایگریڈ فار آئی تھنک وہ آئل فیسلٹی, وہ پتہ نہیں $5-10 ارب کی, اس کے اوپر بھی انہوں نے آلریڈی کر دیا ہوا ہے ڈیلیڈ پیمنٹ نا, بعد میں پتہ نہیں کتنے سال کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو سعودیز ہیو ڈن دیئر پارٹ. آئی تھنک the real thing is کہ وہ the pressure جو پیسے کے اوپر پریشر ہے وہ, اینڈ فارن ایکسچینج ریزرو, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اس سے آئے گی, ایٹ لیسٹ آؤٹ لک بہتر ہوگی. فچ وغیرہ نے آج وہ اس کا ریٹنگ شیٹنگ جاری کی ہے. سو آئی ایگری ود یو کہ یہ اور یہ بڑی ریئر, آپ نے ارجنٹینا کی صحیح مثال دی, ان کو $20 ارب کا انہوں نے کہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی ہے کہ آئی تھنک یہ خبر تبھی باہر آئی ہے, the Americans would have agreed to this, انہوں نے کہا ہم کر دیں گے. ابھی اگری کیے نہیں, خبر نہیں آئی. خبر تو صرف آئی کہ پاکستان has requested. لیکن چلیں لیٹس سی, دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسی پوکٹ میں نہیں دیتے کوئی چیز, یاد رکھیں. کریں ٹرمپ کو ہم نے بہت بچایا ڈاکٹر صاحب, کیا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ امریکہ اور سعودی عرب کا نیوکلیر ڈیل ہو رہی ہے, اور اس میں what do you make of that? یہ تو ایک آرمز ریس آپ سمجھتے ہیں شروع ہو سکتی ہے مڈل ایسٹ میں, کہ ایک طرف آرمز ریس تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ایک مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی جس میں کل کو یو اے ای جو ہے کھوکھلی ڈیل ہے, بیکار ڈیل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس ڈیل کے ٹرمز کیا ہے. اٹ از اے ویری اسٹوپڈ تھنگ. ایک تو ایک ڈیل ہے, پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ ایک پیکیج ڈسکس کیا گیا تھا انڈر جو بائیڈن کے ہم آپ کو نیوکلیئر سول ٹیکنالوجی دیں گے, جو یہ ڈیل ہے. دوسری ہم آپ کو نیٹو ٹائپ سیکورٹی گارنٹیز دیں گے, اور تیسرے پازیٹیو پاتھ وے ٹو دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن, اس کے بدلے آپ ابراہم ایکارڈ سائن کر دو. یہ تو بائیڈن کے انڈر تھا. جو ایم بی ایس نے کہا ہی ڈس اگریڈ, کیونکہ سعودی عربیہ کو نیٹو سٹائل گارنٹیز دینے کے لیے ٹرمپ واز ناٹ ریڈی, بائیڈن واز ناٹ ریڈی. تو ٹرمپ نے کیا کیا کہ ابراہم ایکارڈز کی کنڈیشن نہیں لگائی اس پر, اور انہوں نے سیدھا ڈیل بنا لی اس امید سے کہ امریکہ کو بلینز آف ڈالرز. تو یہ جو ڈیل ہے, یہ ڈیل امریکہ سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے یہ ڈیل ہے. سعودی عربیہ کو اگر نیوکلیئر ری ایکٹرز چاہیے دین اٹ ڈزنٹ نیڈ دس ڈیل. یہ جا کے چائنا سے, رشیا سے, ساؤتھ کوریا سے, جاپان سے خرید سکتا ہے. بٹ یہ جو ملک ہیں یہ انریچمنٹ کا اجازت نہیں دیتے آپ کو. وہ ری ایکٹر تو بنا دیتے ہیں آپ کے ملک میں, اور آ کے آپ کو صرف وہ دیتے ہیں انرچڈ یورینیم, وہ خود اپنے پاس سے لے کر آتی ہے وہ کمپنی, آپ کے پاس وہ استعمال کرتے ہیں, اور جب اس کا ویسٹ ہوتا ہے وہ واپس لے کے چلے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس نہ ویسٹ رہتا نہ انرچڈ یورینیم رہتا. یو کین ناٹ ہیو اینی چانسز آف کریٹنگ اے نیوکلیئر ویپن فرام دیٹ, جیسا بنگلہ دیش کے پاس ہے. روستم کچھ نام ہے وہ رشین کمپنی کا. بٹ امریکہ کے ساتھ یہ جو ڈیل بنائی ہے اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ انریچمنٹ سعودی عربیہ میں ہوگا, بٹ بلیک باکس ٹیکنالوجی, یعنی سعودی عربیہ کو ٹیکنالوجی نہیں ملے گی, نہ سعودیوں کو ٹیکنالوجی ملے گی, نہ سعودیز ول بی ٹرینڈ آن ہاؤ ٹو انریچ یورینیم. ایک ڈبہ لگ دیں گے وہاں پہ, ایک بہت بڑا وہ بلیک باکس, اور بولیں گے کہ اس کے اندر ہم انریچ کر رہے ہیں, اس میں سے انریچ یورینیم نکالیں گے اور آپ کو دیں گے آپ کے پلانٹ کے لیے. سو سعودی عربیہ نے جو دھمکی دی تھی ایم بی ایس نے, یا پرومس کی تھی کہ if Iran acquires nuclear weapons we will also acquire, this is not that pathway. یہ وہاں نہیں جائے گا.
دوسری چیز یہ ہے کہ 2 سال تو خالی یہ اسٹڈی کریں گے, 2 سال یہ اکنامک وائبلٹی اسٹڈی کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف اٹ اگر وہ امریکن کمپنیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں پروفٹ ہے ٹو اسٹیبلش, دین دے ول گو اہیڈ ود دا ڈیل. اور اس کے بیچ میں مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ فیملی بہت سارے پیسے ان سے کما لے گی, اور ان کو کچھ ٹھینگا بھی نہیں ملنے والا. آئی گارنٹی یو دیٹ ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ بیوقوف بنائے جائیں گے اور ان کے پاس سے $10-15 بلین ہلکے ہو جائیں گے. یہ ٹرمپ کی فیملی کو کچھ نہ کچھ کنسیشنز کرنا پڑے گا ان کو, یا پیسے دینا پڑے گا, یا انویسٹ کرنا پڑے گا جیرڈ کشنر کی ڈیولپمنٹ کمپنیز میں. آپ کلوزلی واچ کریں, یو ول سی نیو انویسٹمنٹس. آلریڈی پہلے ٹرپ میں جب سعودی عرب گئے تھے یہ, جب بھی $100 ملین سعودی عربیہ نے اس کو ایوانکا ٹرمپ کے فاؤنڈیشن کو دیا تھا. تو اس طرح وہ پیسے ان سے لوٹیں گے. آئی تھنک دس از ویری فولش. دیکھیے میں آپ کو صاف بتاتا ہوں, یہ سنزو کی کتاب پڑھے تھے آپ؟ اس نے جب ہی لکھ دیا تھا کہ بھائی جو ملک مرسینریز پہ لڑتا ہے نا وہ کہیں نہیں جیت سکتا. یو کی ناٹ ون وارز بیسڈ آن مرسینریز. اگر آپ کو جینوئن پاور بننا ہے تو جینوئن پاور بنیے, اٹھائے آپ کے بندوں کو بھیجیں, پڑھیں نیوکلیئر فزکس, تھوڑا کام کریں. اٹس لائک سیئنگ میں یہاں پڑھا رہتا ہوں, مجھے آپ کھانا بھی کھلائیں, ہو سکے تو آپ ڈائجسٹ بھی کر لیں. میں بس ایسا پڑھا رہوں گا, وہ ہم زمین سے تھوڑا پیسہ نکل رہا ہے, وہ ہم پیسے آپ کو دے دیں. یہ کون سا پاور ہے؟ یو وانٹ ٹو بیکم اے نیوکلیئر پاور, یو جنریٹ. یونیورسٹیز میں انویسٹ کرو آپ. بھائی ہزاروں نیوکلیئر فزسسٹ ہیں, میں خود جانتا ہوں. یہاں پہ ڈیلاویئر میں ٹینس کھیلتا ہوں میں, نیوکلیئر فزکس سے چائنیز امریکنز وغیرہ ہیں, بہت ہیں. آ کے لوگوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں نیوکلیئر فزکس میں. آپ امریکہ آ کے کسی بھی ٹاپ 100 یونیورسٹی میں اگر آپ نیوکلیئر فزکس سے یا نیوکلیئر انجینئرنگ سے پی ایچ ڈی کریں گے, یو ول گیٹ ایکسپوز ٹو سو مچ لیب ورک جو آپ بہت کم کنٹریز میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو. یعنی میں فی الوقت آپ کو سعودی عربیہ میں کہیں بھی ایسا گاڑی میں لے جا کے ایسا دور سے نہیں دکھا سکتا ہوں کہ او دیکھو قمر وہ ہے نا, وہ ڈبہ دکھ رہا آپ کو گول بڑا سا فیکٹری سا, وہ اس کے اندر نیوکلیئر کچھ چیز ہے. I cannot show that to you, but آپ میری یونیورسٹی کو آ جائے, میں لیب میں لے کے جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. انفیکٹ جو انجینئرز ہیں وہ آپ ہی کے پاس کے ہیں. یہاں پہ جو سم آف دا میجر انجینئرز ہیں ہماری یونیورسٹی میں, جو فزکس کے جو سب سے بڑے پروفیسر ہیں, جن سے ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو نوبیل پرائز بھی ملے گا, وہ پاکستان سے ہیں. سو کبھی ان کو آپ اپنے شو پہ لے کر آئیں. So, and what I'm trying to say is that this is how you do the real stuff. Now, اس سے تو نہیں ہوگا. You will never become a power by getting foreign countries to come and fight for you. یہ جو پاکستان کو کہہ رہے ہیں, at some point پاکستان will not fight. بھائی اگر سعودی عربیہ کو اسرائیل حملہ کرا تو کیا آپ لڑیں گے ان سے؟ جو حال ایران کا کیا آپ کا بھی کر دیں گے؟ امیڈیٹلی پاکستان کو امریکہ ول ڈکلیئر ایز اے روگ اسٹیٹ, آپ کے نیوکلیئر پروگرام پہ سینکشنز لگا دے گے اگر آپ اسرائیل سے پنگا کریں گے تو. پھر لونز کٹ جائیں گے, IMF will immediately call in for the loan. ڈاکٹر صاحب یہ آپ ہمیشہ ایک چیز کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کے بارے میں امریکہ کی پالیسی چینج نہیں ہو سکتی. ہو رہی ہے بٹ ابھی تک تو نہیں ہوئی. یہ آپ کبھی یہ مانے نہیں تھے, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ جو جے ڈی وینس نے کہا, جو ٹرمپ نے کیا, جو بیانات آ رہے ہیں, This has never happened. مطلب آپ ظاہری بات ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی کو پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں. You may have seen this change first time, اور کبھی ایسے چینج نہیں ہوا ہے. There is a rhetoric change. ممدانی نے کہا میں اریسٹ کر دوں گا, یاد ہے آپ کو؟ پہلے کسی نے میٹر تو کوشچن کرتا ہے نا. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیے ممدانی کا لیٹسٹ آ گیا کہ I have no authority to arrest him. تو یعنی آ رہا ہے نا نیتنیاہو نیو یارک کو. تو دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. ابھی بھی بہت زیادہ کنٹرول ہے. یہ ایران کا پنگا جنگ صرف اسرائیل کے لیے لڑی گئی. ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ از لسننگ ٹو دی اسرائیلیز اینڈ ناٹ ٹو دی امریکن انٹیلیجنس. اس کو کنٹرول کہتے ہیں آپ. دیکھیے آپ کو یاد ہے, اب انفیکٹ آپ یہ شو کے بعد آپ جا کر تلسی گیبٹ کو گوگل کرے, اس نے ایک شارٹ لگایا ہے جس میں وہ دوبارہ کہہ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ ایران کی جنگ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اس.
I beg of you to rethink. Tulsi Gabbard, he has no official position. जब वो DNI थी, ना सिर्फ तुलसी गैबर्ड ने कहा, CIA ने भी कहा, सारे मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा, फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट, कौन सा कंट्री का प्रेसिडेंट है जो अपनी इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं रखता? सोचिए आप, मेरे को बताइए, मुझे किसी दूसरे पे भरोसा क्यों करेगा वो? खतर पे हमला हुआ, क्या इन्होंने रोका? नहीं रोका ना, बैठ के देखते रहे। क्या जवाबी कार्रवाई की अमेरिका ने? कुछ नहीं किया, खाली फोन पे बात करवा दी दोनों की। दैट्स ऑल ही डिड, ट्रम्प, बिकॉज उनको इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तोहफे मिले। आप तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं दे सकते ना ट्रम्प को कि यार इनसे बचाएं। एंड आई कैन गारंटी यू द होल। आप क्या समझते हैं, लुकिंग एट पाकिस्तान मिलिट्री कैपेबिलिटी, जी, यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर जो इजराइल के बारे में एक व्यू है, पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट रहते हैं, कोई ज़्यादा इजराइल के बारे में बात भी नहीं हम करते, हमारा कोई डायरेक्ट लड़ाई उनसे नहीं है, हमारा कोई बॉर्डर का रौला नहीं है, एक मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, बस उसको हम उस एंगल से रहते हैं, एक डिप्लोमेटिकली हमने उनको सही दिया हुआ है, परेशान किया हुआ है। नहीं, डिप्लोमेटिकली फॉरएवर पाकिस्तान ने मुश्किल टाइम दिया है इजराइल को। अभी रिसेंटली हमारे जो एम्बेसडर हैं यूएन में, बहुत हार्श लैंग्वेज इजरायली एम्बेसडर सामने बैठे हुए थे। कोई मुसलमान दुनिया का मुल्क नहीं बोल सकता जो पाकिस्तान ने बोला। वो अलग बात है कि कभी किसी ने नहीं बोला, मुझे पता है, ना सऊदीज, ना दिस, ना दैट, कोई भी नहीं बोलता। सो पाकिस्तान ने एक बड़ी क्लियर सी पोजीशन ली हुई है, लेकिन हमें पता है कि हमारी क्या कोई रेड लाइंस हैं और हमें इतना कोई दुश्मनी लेने की जरूरत भी नहीं है। तो डू यू थिंक अगर इजराइल, पहली बात है कभी गलती करेगा ही नहीं, लेकिन अगर गलती करे पाकिस्तान पे कोई हमला करने की, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या पाकिस्तान के बारे में आपका क्या व्यू है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान से ज्यादा टफ लैंग्वेज टर्की और ईरान ने यूज किया है इन यूएन ऑन इजराइल। डिफरेंट ऑप्शन है ना, टर्की ने भी यूज किया है भाई, बहुत काफी सख्त लैंग्वेज। बट आप जो कह रहे हैं कि आपके साथ मिलिट्री एनकाउंटर्स नहीं हुए हैं, यू आर रॉन्ग। कारगिल में इजराइल प्लेड ए मेजर रोल विद इंडिया। हाँ, इंडिया को कॉन्स्टेंटली इजराइल का डायरेक्ट मिलिट्री, जिस तरह से आपको टर्की सपोर्ट्स यू विद सम मिलिट्री इक्विपमेंट, उससे ज्यादा इजराइल सपोर्ट्स इंडिया। और फिर अब अभी डॉक्टर जयशंकर वाज सेइंग कि उससे पहले भी इजराइल हैज हेल्प इंडिया एंड इज कंटिन्यूइंग टू हेल्प इंडिया। सो आपका ये कहना कि हमारा उनके साथ कोई स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव नहीं है, दैट इज नॉट फैक्चुअली ट्रू। ये मतलब आपको पंगा हो चुका है आपका इनडायरेक्टली उनके साथ, which was in the Kargil war, apparently non-stop. In fact, मैं किसी जनरल साहब को इंटरव्यू कर रहा था, he said मुख्तदर during the Kargil war जो certain airports थे इंडिया के, मैं आपको नहीं बताऊंगा नाम, so I don't know which airport it was, he said non-stop इजराइल से हवाई जहाज आते रहे, non-stop with military supplies that were coming. अब तो इंटेलिजेंस भी उनको शेयरिंग हो रही है, all kinds of technology. ड्रोन देते हैं, रेंट पे ड्रोन ले लेते हैं इंडियंस, कई चीजें हैं। So that is one thing. The other thing that I want to say is कि आप जवाब तो दे देंगे, आप तो इंडिया को भी जवाब दे देते हैं, that is not the question. But is it going to? It will be very heavy price. That is what I am trying to say. जवाब तो ईरान भी दे रहा है इजराइल को, लेकिन look at the cost of it. That's what I am trying to say. जब तक अमेरिका का सपोर्ट है इजराइल को, Israel is very powerful. Without America, it is nothing. विदाउट अमेरिका वो टर्की के सामने भी नहीं टिक सकता है, वो हमास से डील नहीं कर सकता है भाई। हमास को हमला करने के लिए पहले ही दिन में जो बाइडन ने अमेरिकन सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को भेजा था फॉर प्लानिंग। आप पढ़ के देखें उस दिन के अखबार निकाल के, अक्टूबर 8-9 के देखें, अमेरिकन मिलिट्री वाज ऑल ओवर द इनिशियल असॉल्ट ऑन गाजा, राइट। सो दिस कंट्री इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, 9 मिलियन की आबादी है उसकी, मेरे ख्याल से कराची से भी छोटा in terms of population in one city, but it is a powerful influence on American foreign policy. अगर उनको फील हुआ कि आपके जैसा कि आपके जो लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैव स्टार्टेड टॉकिंग के वेदर दे कैन रीच इजराइल और नॉट ना, तो वो तो इशू है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि विल यू गो एंड डिफेंड सऊदी अरेबिया अगर सऊदी अरेबिया पे ईरान अटैक करेगा। देखिए, अगर लेट अस से कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ी तेजी से चलता है और आज से 3 या 4 साल के बाद ही डोमेस्टिक एनरिचमेंट शुरू हो जाता है ईरान, और ईरान टर्न्स न्यूक्लियर,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل خاموش بیٹھے گا اینڈ لیٹ سعودی عربیہ بیکم اے نیوکلیئر پاور؟ نو، بیکاز کل ایم بی ایس مر گیا، دوسرا بندہ آئے گا تو ہی کوڈ بی ویری اینٹی اسرائیل. آلریڈی ایم بی ایس نے کھلے عام کہہ دیا کہ میں تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیلسٹائن، میرے ابا کی وجہ سے میں خاموش بیٹھا ہوں. دا کنگ ہیز پٹ ہز فٹ ڈاؤن. یہ کنگ سلمان کی وجہ سے. اگر کنگ سلمان مر جاتے ہیں تو آئی تھنک ایم بی ایس ول سائن اے ڈیل ود اسرائیل. ابراہم ایکارڈز کا وہ ممبر بن جائے گا بیکاز اس کو پرسنٹ ہی از اونلی انٹرسٹیڈ ان ریمیننگ ان پاور، اکنامک گروتھ. آپ کو یاد ہے آج سے 4-5-6 سال پہلے ایک ویڈیو آیا تھا جس میں ایم بی ایس نے کہا تھا کہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ پورا کا پورا گلف کا خطہ ول بی لائک یورپ. یاد ہے وہ کتنا فیمس ہوا تھا؟ وہ کہاں ہے وہ سب؟ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے وہاں پہ. بکواس. اٹس سرٹنلی ناٹ لائک یورپ، اٹس لکنگ لائک یورپ ان سیکنڈ ورلڈ وار. تو ہی از ڈیسپریٹ ٹو ڈیولپ بیکاز دیکھیے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بہت پرابلمس ہو رہے ہیں، قرضہ بڑھ رہا ہے. It is a debtor country now. It's having a debt crisis. Eventually 25-30 زیادہ سے زیادہ 40 سال تک چلے گا یہ آئل کا چکر. آلریڈی اس سال یہ جو تیل کی قیمت ابھی $95 ہوگی. بائی دا وے تیل کی قیمت 200 اس لیے نہیں ہوئی بیکاز آف چائنا، کہ چائنا پوری طرح سے شفٹ ہوتے جا رہا ہے اوے فرام فاسل فیولس، اور اس نے اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو ریلیز کیا، اس لیے تیل کی قیمت ابھی بھی 100 کے نیچے جا رہی ہے. بٹ ان another 10 years ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا ول ناٹ نیڈ فاسل فیول، دنیا کی سب سے بڑی اکانومی. سو ایز کنٹریز موو اوے فرام دیز تھنگس، فاسل فیول کے اگر بیسس پہ چل رہا ہے. آپ یو اے کو دیکھ لیں اور سعودی عرب کو دیکھ لیں. سعودی عربیہ کی ابھی بھی 70% اکانومی از بینٹ آن آئل، یو اے کی صرف 30% ہے. So Saudi Arabia will be in deep trouble اگر ہارموز اور ریڈ سی دونوں بند ہو جاتے ہیں فی الوقت ان دا شارٹ ٹرم، بٹ ان دا لانگ ٹرم دے آر گوئنگ ٹو بی ان ٹربل وین دا فاسل فیولس ختم ہو جائیں گے. ابھی تھوڑے کنٹریز ہیں جیسا کہ انڈیا ہے، انڈیا کو چاہیے، اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم فار انڈیا ٹو ہیو رینیویبل انرجی. وہ پیس پہ نہیں آ سک رہے اور وہ چائنا پہ اتنی ڈپینڈنسی ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ سولر سیل کی طرف انرجی کی طرف جائیں گے تو آپ چائنا پہ ڈپینڈنٹ ہو جاؤ گے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، بیکاز سارے سیلز، سولر بیٹریز وغیرہ سب وہیں سے آ رہے ہیں دنیا میں. سو دس از اے سیریس پرابلم فار سعودی عربیہ. اور جو آسان سولوشن ہے دے آر ناٹ ورکنگ ود دیٹ ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ وتھ ایران، پھر یہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ایران سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ جب آپ اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتے ہو تو ایران سے بات نہیں کر سکتے؟ I find it very strange. They don't need to do all this. یہ اتنا زیادہ ڈیفنس پہ خرچہ $80 بلین کے قریب خرچ کرتا ہے سعودی عرب ڈیفنس پر. لڑنے کی تو ہمت ہی نہیں ہے، لڑنا آتا نہیں ان کو. کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ اتنا بلینز آف ڈالرز کے آپ ہتھیار لے کے بیٹھے ہوئے ہو، کیوں نہیں ایسی کی تیسی کر دی ایران کی؟ نہیں کر سکتے نا. ایران کے پاس ریئل بندے ہیں، ان کے پاس مرد ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے. چیکوں کا ملک ہے. لڑنے والے کون ہیں؟ یو کین تھنک آف سعودی از فائٹنگ ٹوڈے؟ نہیں، اٹ از انتھنکیبل. اونلی یو کین تھنک دے ول رن اوے سم ویئر. جیسا کویت بھاگے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ایک فائر نہیں، گولی نہیں فائر کی تھی کویت کی فوج، ایک وہ بھاگ سیدھا بھاگے دوسرے ملکوں کو. when عراق came in، ایک دن تو لڑ لیتے تبرکن، یہ کہنے کے لیے ہم نے اپنے ملک کے لیے لڑا. سو there is something weird about the Gulf. It's a very strange. ہر چیز گلف کے بڑے جو ہے نا ان کی پالیسیز کے رہتے ہیں، ان بیچاروں کے مزے کرنے دیں ڈاکٹر صاحب ان کو. کیا آپ ارے قمر صاحب، یہاں پہ بلینرز بھی، ہمارے پاس بھی بلینرز جا کے لڑے ہیں جنگ، World War I، World War II، بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کے بچے بھی جا کے. نہیں ہے ان کے یہاں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، there is something strange about these people. آپ کو پتا ہے ابھی 9/11 کے بعد بڑے بڑے اسپورٹس اسٹار امریکہ کے فٹ بال پلیئرز، باسکٹ بال پلیئرز جا کے لڑے ہیں امریکہ کے لیے ان افغانستان اینڈ عراق. they have joined the war, you know. But جی ہاں، تو یہ they have to have real nationalism. Without real nationalism you can't be a real nation state. ایسی بات
एग्री मेरे एक दोस्त कहते थे कि क्योंकि सऊदी अरेबिया उन्होंने अपने बाप के नाम पे रखा है ना, बाप की जागीर समझते हैं वो मुल्क को। हाँ, बस उनका एक है जो फिर फैमिली स्ट्रक्चर सिलसिला उन्होंने ऐसे इनहेरिट किया, तो फैमिली की वो बस और ये दूसरे मुल्क भी इनको ना ऐसे ही मतलब दे आर जस्ट, I don't think I feel very sad for them. I don't think they have real friends. इनके साथ जितने भी मुल्क इनके साथ ताल्लुक रखते हैं, ये इनसे पैसे झड़ाने पे जारी बात है वो फिर सही। इनका एक ये जो किंग सलमान, ये MBS का बड़ा भाई मेरा दोस्त था, वो जॉर्ज टाउन में जॉन एस्पोजिटो जिनका पिछले हफ्ते इंतकाल हुआ, उनके पास आके वो पोस्ट डॉक किया। तो ही इज ए PhD इन IR फ्रॉम कैम्ब्रिज। MBS का बड़ा भाई जो गवर्नर है रियाद का। तो उसने मुझे मजाक से कहा था, he said, मुख्तदर तुम 10 साल लेट आए into the field. He said 1980s और 70s में जब लोग कहते थे कि धमकी भी देते थे कि हम सऊदी अरेबिया के बारे में किताब लिखने वाले हैं, तो सऊदीज उनको आके पैसे देके खामोश करवा देते थे। He said उसके बाद जो लिख देते हैं तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए हम पैसे देते थे ताकि थोड़ा पॉजिटिव लिख दें। अब नाउ देयर आर टू मेनी पीपल राइटिंग एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मुख्तदर यू आर टू लेट। मैंने कहा यार मैं सऊदी अरेबिया पे किताब लिखने का मेरा कोई मूड नहीं है, बिकॉज वहाँ जाके फील्ड वर्क करना पड़ेगा एंड मेरी फैमिली वहाँ पे रही थी एंड my father worked in Saudi Arabia for a few years after retirement, and so I'm not very impressed with that country. मैं तो खुदा ना करे मुझे वहाँ रहने की नौबत पड़े। चल, थैंक यू वेरी मच। उम्रा करें और निकल जाएं। हज करना बाकी है, एक दिन इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। Then that's it. Thank you very much, Dr. Thank you, Amar. Bye.